السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل KN نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان کامل آباد۔ آج ایک بار پھر اس سیاسی شخصیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں جن کو آپ پہلے بھی ہمارے چینل میں دیکھ چکے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق صدر بار سرگودا جناب MN شفقت عباس اوان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہیں؟ اللہ کرم۔ سر بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف سر لائیں۔ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، کنسنسس بلڈ اپ ہو گیا، جیسے تیسے کر کے 2/3 اکثریت بھی پوری کی گئی۔ اس کے بعد جو ان کی ریپوکیشن تھی اس کا کل ایک ہم نے جھلک دیکھی ہے، اپنی مرضی کا چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے نامزد کیا، بلکہ اب وہ مقرر بھی ہو گئے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ ان کے اپنے سیاسی عزائم ہیں۔ سر آخر ملک میں یہ عزائم اور اپنی منشا کے چیف جسٹس، آرمی چیف لا کے لوگوں کو اور عوام کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ یو آر نتھنگ، جو کچھ ہماری مرضی ہے ہم کریں گے، آپ کا ووٹ دینا نہ دینا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ لوگ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے، اور جو فیصلے ادارے کریں گے چند وہی فیصلے ہوں گے، عوام کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ سر تو آپ لوگوں نے پارلیمانی کمیٹی میں نہیں گئے، جس کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس آف پاکستان کی نامزدگی کی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک وہی غلطی تھی جو پہلے آپ نے 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے بعد کی؟ نہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ سینیریو تھا کہ ہم ریزائن کر گئے تھے پارلیمنٹ سے، شاید وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہاں پہ پولیٹیکل کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیونکہ ہم اس امینڈمنٹ کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، اور اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں جو کمیٹی بنی ہے پھر ہم اس میں کیسے بیٹھیں، اس کی یہ وجہ بنی۔ قاضی صاحب کل سے چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے کل اختلافی نوٹ بھی جاری کر دیا ہے مخصوص نشستوں کے فیصلوں کا۔ انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں کہ 8 مخصوص نشستوں کے جو فیصلہ دی اکثریتی 8 ججز، ان کا فیصلہ غلطیوں سے بھرپور تھا۔ قاضی صاحب بس ایک قصہ پارینہ ہو گئے ہیں، اتنا اس بندے نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے شاید اس جوڈیشل ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا، اپنے ساتھ ظلم کیے۔ لوگ جسٹس منیر کو بھول جائیں گے، جو جسٹس مشتاق کو بھول جائیں گے، اور اب اگلے کئی 100 سالوں میں جب بھی جوڈیشری میں کسی برے آدمی کا ذکر ہوگا تو وہ قاضی فیاض عیسیٰ کا ہوگا۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ امینڈمنٹ کے آنے سے کچھ 10 دن پہلے یکدم وہ پینڈنگ پٹیشن نظر ثانی 63A کی لگا کے دوبارہ فلور کراسنگ کا ذریعہ اور راستہ کھولا گیا؟ نہیں، وہ تو ٹوٹلی ایک مینیج جج تھا، جو اسے ڈائریکشن آتی تھی وہ اس پر کام کرتا تھا، اور اس شخص نے اس جوڈیشل سسٹم کے بنیادوں کے ہلا کے رکھ دی ہے، اور بہت ظلم کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر، جوڈیشل سسٹم پر۔ اس کا کوئی فیصلہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا ہو جو فری اینڈ فیئر ہو، باعث فیصلے ہیں سارے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنا مقصد بھی آخر میں حل نہ کر سکا، اس کو ٹیشو کی طرح استعمال کیا گیا اور پھینک دیا۔ سر ایمل ولی خان صاحب نے جس رات ترمیم پاس ہوئی ہے سینٹ آف پاکستان سے، پہلے سینٹ آف پاکستان سے پاس ہوئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ معذرت کے ساتھ کہ PTI کو نہ لاہوری ججز کی عادت پڑ چکی ہے، ہم نے یہ عادت ختم کرنے کے لیے ترمیم لے کے آئے ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ لاہوری ججز کی عادت تو مسلم لیگ نون کو ہے، یہ فون کرتے تھے، اور کہیں فون ٹیپ ہو کے ریکارڈ بھی ہیں کہ جی فلاں کو سزا کر دو، فلاں کو بری کر دو۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کا کبھی کسی جج کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہو۔ میں ایک دن خان صاحب سے میٹنگ میں تھا تو وہاں پہ کسی نے کہا کہ یہ جج ہمیں فیور کریں گے اور وہ ہمیں، تو وہ بڑے ناراض ہوئے تھے اس بات پہ کہ آپ کو کیسے پتا کہ کوئی جج کس کو فیور کرے گا؟ جج تو جج ہوتا ہے، اسے تو انٹرول ہونا چاہیے، اس کے فیصلوں کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا کریں گے۔ تو ہم تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، اور ایمل ولی خان اور واڈا ان کا ذکر تو نہ ہی کریں گے۔ سر آپ کے کچھ پارٹی اراکین نے پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے اس امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ دیا ہے، کیا ان کو ڈی سیٹ کریں گے؟ نہیں، ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ آزاد تھے ابھی تک، انہوں نے پارٹی سر اس ایفیلیشن میں کا، چند نام تھے۔ میں بتاتا ہوں، جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے 5 لوگوں نے، وہ ہماری پارٹی میں ابھی تک
انہوں نے فارم فل نہیں کیا ہوا مطلب تھا. چودھری الیاس، اسلم گھمن، اورنگزیب یس چچی، نہیں، مبارک زیب اسلم گھمن اندر نہیں آئے، وہ ان میں وہ سٹینڈ بائی پہ تھے. وہ اسٹینڈ بائی پہ تھے، اور اگر تھے تو وہ جو 5 لوگ، 5ویں چودھری الیاس ہیں، وہ آلریڈی کاف لیگ میں انہوں نے فارم فل چودھری کیا ہوا عثمان نے تھا. بھی ابھی تک نہیں جو چودھری صحیح بات سے عثمان جیتے ہیں. نے بھی نہیں کیا تھا، پارٹی اورنگزیب افیلیشن چچی اورنگزیب کھچی نے بھی نہیں، مرتضیٰ قریشی نے بھی نہیں کیا تھا، اور اور وہ مبارک زیب خان. مبارک زیب خان نے بھی. تو اس لیے یہ لوگ ابھی تک اس جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آزاد آ رہے تھے. تو اب ہم ان کو پارٹی سے تو نہیں نکال سکتے، ڈی سیٹ بھی نہیں کر لیکن سر سکتے. ووٹ تو خان صاحب کے نام پہ لیا ہے. ڈیفینیٹلی ووٹ تو خان صاحب کے لیے، اس کا تو ان کو ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں. سر آپ ان وہ 5 بندوں کو دیکھیں جنہوں نے خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا، اور کوئٹہ کا ایک نوجوان ہے جس نے اپنی سیٹ ابھی تک قربان کر دی ہے، نون لیگ چھوڑ کے خان صاحب کے ساتھ موقف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، عادل بازئی صاحب. میں کہتا ہوں جی کہ اس کو جتنی بھی خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے. پوری پارٹی ہم اس کے شکر گزار ہیں. اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور بڑے مشکل وقت میں اور بڑا نقصان ہوا ہے اس کا. تو وہ ایسے لوگ ہی پھر ہسٹری میں زندہ رہ جاتے ہیں. سر حامد خان صاحب سینئر قانون دان بھی ہیں اور آپ کے پارٹی کے بانی رہنماؤں میں سے بھی ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے کل بڑا نا بلنڈلی ٹی وی پہ آ کے ایئر وائی پہ کہا ہے کہ ہم اب ملک گیر احتجاج کریں گے، اور بتائیں گے کہ آپ نے سینیارٹی کو کیسے اگنور کر کے 3rd ٹیئر کے پرسن کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا. کیا وکلاء تنظیم کے ساتھ آپ کی پارٹی بھی کوئی احتجاج کرنے جا رہی ہے؟ وہ جو حامد خان صاحب کا بات ہے وہ ٹوٹلی دوسرے پیرائے میں تھی، وہ تھی وکلاء تحریک کی. ابھی پارٹی نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے یا کیا ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہوا. ڈیفینیٹلی ہم بھی احتجاج کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، لیکن ہمارا احتجاج کس صورت میں ہوگا، اس کا کیا پیٹرن ہوگا، یہ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. سر پچھلے 1 مہینے سے اسلام آباد سے باہر آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی ایک قسم کی ختم ہو گئی تھی، سنا ہے بڑی سختیاں تھیں. سختیاں اور کیا ہوتی ہیں کہ کسی کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، گھر محفوظ نہیں تھے، اور پارٹی کی بڑی کلیئر ڈیسیشن تھی کہ جو پکڑا جائے گا پھر وہ یہ نہیں ایکسکیوز کرے گا کہ جی میں تو پکڑا گیا ہوں، اب میں کیا کرتا، ہر بندہ چھپ جائے. جب ڈیفینیٹلی سارے ایم این ایز، پارلیمنٹیرینز، سینیٹر سامنے نہیں تھے تو ایکٹیویٹیز تو ختم ہی ہو جانی تھی. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹیز بحال ہوں گی. سر پچھلے دنوں میں پنجاب کی وزیر اطلاعات نے ایک الزام لگایا کہ آپ کی پارٹی نے ہی آپ کے 4 سے 5 ایم این ایز کو خود اغوا کر کے غائب کر دیا، جن میں آپ کا نام بھی انہوں نے لیا ہے. وہ تو میں بارہا کئی ٹی وی چینل پر بتا چکا ہوں کہ اس بیچاری کو کہیں سے لکھا لکھایا جو آتا ہے وہ بول دیتی ہے، پتہ تو کر لیتی. وہ ہمارا ایک ہے بزرگ ہیں ہمارے، وہ بٹھے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے گئے، انہوں نے میرا ماموں بنوا کے اس کا بیان دلوا دیا کہ جی میرا پانجا ہے تو اسے پی ٹی آئی نے رکھا ہوا ہے. کوئی ایسی بات نہیں تھی، سارے لوگ اپنی مرضی سے رہ رہے تھے، بلکہ پارٹی کی مہربانی ہے کہ جس نے کہا ہے کہ کوئی جگہ پرووائڈ کریں تو پارٹی نے اس کو جگہ پرووائڈ کی. آج شبنم کے قطرے کی پہلی بارش ہوئی ہے، بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ہے. جی جی، وہ بھی اس میں چل کے نہیں ہو سکے، اور میں آپ انصاف کے نظام پہ اب رونا ہی آتا ہے کہ کوئی جج نہیں تھا کہ جو صرف وہ بیل بانڈز جو لے لیتا. جتنے جج تھے 3-4 وہ سارے چھٹی پہ چلے گئے جب بیل ہوئی تو، کیونکہ وہ لوور کورٹ میں ہوتے ہیں، ٹرائل کورٹ میں، تو وہاں پہ کوئی جج اویلیبل نہیں تھا. اور مجھے تو خدشہ ہے کہ کل تک کوئی نیا کیس بنا کے اس میں گرفتاری ڈال دیں گے. خان صاحب کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. پانجا بھی ان کا، پورا خاندان قربانی دے رہا ہے اس پاکستان کے لیے. لیکن اب ہمیں پاکستانیوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ بغیر باہر نکلے اب یہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں. سر ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ مرضی کا جج لا کے 3 سال نکال لیں گے، اگلی حکومت کرسی تو بدلنی ہے، ہر حال میں بدلنی ہے. آج اقتدار ان کے پاس ہے، کل اقتدار آپ کے پاس منتقل ہو جائے گا. کیا اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا؟ آپ اپنا چیف جسٹس لے کے آئیں گے؟ بالکل دل برداشتہ ہو چکے ہیں عوام سے، انہیں پتہ ہے کہ لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے کبھی بھی. وہ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں کہ جتنا ٹائم گزر جائے، اس کے لیے ہر گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہیں یہ ہے کہ ہم دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے اور وہاں سے ووٹ لیں گے. اس دفعہ 16-17 سیٹیں نون لیگ دی جیتی ہیں پورے پاکستان سے، اور اگلی دفعہ مجھے نہیں لگتا کوئی ایک سیٹ بھی جیتیں. اس دفعہ بھی نواز شریف صاحب خود ہار گئے تھے، مریم ہار گئی تھی، حمزہ ہار گیا تھا لاہور سے. علی حمزہ سے.
جی عالیہ حمزہ سے، وہ ڈاکٹر صاحبہ سے آ رہے ہیں نواز شریف، تو اس لیے آپ نہ امید کریں کہ یہ دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے یا عوام ان کو ووٹ دے گی۔ ان کا صرف انحصار ہی بس انہی چیزوں پہ رہ گیا ہے کہ کوئی جج بنا کے اپنا ٹائم گزار لیں، کوئی چیف جسٹس اپنا بنا کے ٹائم گزار لیں، کوئی آرمی چیف بنا کے اپنا ٹائم گزار لیں۔ سر میں ملک میں ایک نئی گونج آج سنی ہے، پارلیمان میں تھے کہ کوئی اور ترمیم بھی کچھ دنوں تک آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے ہی شدید ہے، اور ایک اور اس جمہوریت پر حملہ ہونے جا رہا ہے، ایک اور شخصی آزادی پر، ایک اور عوام پر حملہ ہونے جا رہا ہے۔ سر یہ جو ترامیم کر رہے ہیں، پس پردہ حقائق تو کچھ اور ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بچہ جانتا ہے کہ یہ تو ماؤتھ پیس کسی اور کا ہے۔ انہیں نہیں لگتا کہ آج یہ کسی کے کہنے پہ دوسری پارٹیز کے راستہ روکنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے یہ وقت ان پہ بھی آئے؟ میں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ وہ نا امید ہو چکے ہیں عوام سے، انہیں پتہ ہے کہ ہم انہی لوگوں کے سہارے ٹائم گزارنا ہے، انہی لوگوں کے سہارے پھر ہمارا کچھ آنے کا چانس بنے، تو لوگوں کے ووٹوں سے انہوں نے آنا نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کو فکر ہوتی ہے جنہیں یہ ہوتا ہے کہ کل ہم عوام کے پاس جائیں گے اور عوام ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا، ان ٹوٹلی نا امید ہو چکے ہیں۔ سر پی ٹی آئی ٹائیگرز اور یوتھ کے لیے کوئی پیغام آنے والے دنوں میں لگ ایسے ہی رہا ہے کہ آپ کی پارٹی اور آپ کے بانی چیئرمین کوئی سخت سٹینڈ لینے جا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سارے یوتھ ہو، وہ آئی ایس ایف ہو، وہ یوتھ ہو، وہ پی ٹی آئی کی مدر باڈیز ہوں، وہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہوں، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہوں، سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اب جو کال آئے گی وہ شاید فائنل کال ہوگی۔ علی امین خان نے بھی کہا ڈو اینڈ اس ڈائی کے ہوگا۔ بعد ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے، اب بھی اگر کوئی گھر بیٹھا رہ گیا تو شاید وہ پچھتائے گا۔ سر آخری سوال کہ ایک احتجاج ہوا، علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی اس کی قیادت کی، بڑی سختیاں جھیلیں، جیسے تیسے کر کے اپنی جان کہیں یا عزت نفس کہیں بچا کے وہ مشکل سے 3 بندوں کے ساتھ ایک صوبے کا سی ایم جسے سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں، ایک پاپولر لیڈر بھی ہے پشاور سے اپنے صوبے سے، سر ان کے مقابلے میں سر باقی سارے ویڈیو میسیجز پہ ورک فرام ہوم کر رہے تھے، کیا صرف ایک علی امین کا یہ ایجنڈا ہے؟ ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ورک کریں، علی امین نے بہت کچھ کیا ہے، چلیں وہ سارا کچھ نہیں کر سکا تو اس نے بہت کچھ کیا ہے، تو اس بہت کچھ کا اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، نہ کہ وہ کچھ نہ کرنے کا جو رہ گیا ہے اس کا ڈسکریڈٹ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ پروگرام کا اختتام اسی شعر سے کہوں گا جو میں بہت سارے پروگرام میں کر چکا ہوں، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ یہ تھے ایم این اے شفقت عباس اعوان صاحب، سرگودہ NA 84۔ اپنے میزبان کامل عباس کو اجازت دیجیے۔ میرے چینل یوٹیوب KN نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے چہرے کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔ میں اپنے